بھیجتے ہیں کہ ان میں آپ خواتین کو ان میں لون دیں، قرضہ دیں، تو 25% آپ کا شیئر ہے قرضوں میں. ہم 25% آپ کو ترجیح دیتے ہیں کہ فیمیلز آئیں اور خواتین آئیں ہمارے پاس، مختلف کام کریں، ان کے لیے ہم لون دیں. ایک بہت ہی اسپیشل اسکیم جو کہ اسٹیٹ بینک نے انٹروڈیوس کی ہے، پرائم منسٹر یوتھ اسکیم کے تحت جو ہم قرضے دے رہے ہیں، اس میں آپ خواتین جو کہ ہماری نوجوان بچیاں ہیں ان کو بھی اسی طرح شامل کیا گیا ہے جن کی عمر 45 سال سے کم ہے اور ان کے نام پر 18 سال سے اوپر ہو، اور ان کے نام پہ تھوڑی بہت اگر زمین ہے تو اس کے اگینسٹ ہم ان کو 7% مارک اپ پہ لون دے رہے ہیں، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کسی کمرشل بینک میں چلے جاتے ہیں یا مائکرو فائنانس میں یا کسی اور پرائیویٹ بینک میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو سارے چارجز وغیرہ لگا کے آپ کو وہ 30% کے قریب مارک اپ بن جاتا ہے. لیکن زرعی بینک جو ہے وہ آپ کو اسٹیٹ بینک کی یہ اسپیشل اسکیم کے تحت ہم لوگ اس پہ آپ سے 7%، کچھ بھی نہیں ہے، 1 لاکھ کے پیچھے 7,000 اینول، آپ کو کچھ بھی نہیں ایک سالانہ. تو آپ لوگ اگر آپ کے والدین کے نام پہ زمین ہے تو آپ ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اپنی بچی کے نام پہ جو کہ 45 سال سے کم عمر ہو اس کے نام پہ گفٹ کر دیں، ہبہ کر دیں. وہ پروسیجر 1 ہفتے کے اندر ہو جاتا ہے اور اس خاتون کے نام پہ آپ جو ہے قرض کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آسان، انتہائی آسان ہے. آپ اگر آپ کی والدہ کے نام پہ زمین ہے اور وہ ان کی ایج جو ہے اگر عمر 45 سے اوپر ہے تو وہ اپنی بچی کے نام پہ اس کو گفٹ کر سکتی ہے، توفتاً اس کو وہ زمین دے سکتی ہے، اس پہ چارجز بھی نہیں آتے. اور اس بچی کے نام پہ آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ زرعی بینک اس اسکیم کے تحت کم سے کم 15 لاکھ آپ کو کوئی روزگار سٹارٹ کرنے کے لیے قرض دے گا. 15 سے 75 لاکھ تک آپ اس میں سے لون لے سکتی ہیں، کوئی بڑا کام بھی کر سکتی ہیں، کاروبار اپنے فیملی ممبر کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کا بھی حصہ ڈالا جائے، اور جب خواتین کوئی کام کرتی ہیں گھر میں خوشحالی آئے گی، آپ کے بچے خوشحال ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا ملک خوشحال ہوگا، اور اس ملک کی خوشحالی ہم سب کا مقصد ہونا چاہیے. اور ہم جو ہے یہی کوشش کرتے ہیں کہ ان خواتین کو آپ کو آگے لائیں. آپ میں بہت بڑی سکلز ہیں، مہارت ہے. میں نے سنا ہے ہری پور میں بہت اچھی ایمبرائڈری آپ کرتے ہیں، وہ آپ اس کو جیسے کہ میڈم سمینہ نے بتایا آپ کی مارکیٹنگ کا بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا، سلائی سینٹرز کے ساتھ لنک کروا دیں گے، پنک سے آپ کو وہ لنک کر لیں، مارکیٹنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے. اسی طرح فروزن فوڈ ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے کوئی بنا کے مختلف بینکوں میں اداروں میں آپ لنچ بھیج سکتے ہیں. اور میں اپنی ایک مثال دیتی ہوں. ہمارے پاس ایک خاتون آئی تھی، میڈم سمینہ بھی ہمیں جانتی ہیں، ان کے ساتھ میں نے ایبٹ آباد میں کام کیا ہے لون کا، تو میں خود موبائل کریڈٹ آفیسر تھی. آپ کی ہمارے بینک کی ایک اسپیشلٹی یہ ہے کہ ہم ڈور سٹیپ پہ یعنی آپ کے دروازے پہ آ کے آپ کو لون دیتے ہیں، یعنی آپ کو زیادہ بینک نہیں آنا پڑتا. ہماری موبائل کریڈٹ ٹیمیں ہیں، وہ جاتی ہیں. آپ لوگوں میں سے جس کے پاس کوئی اسکل ہے، گھر میں اگر آپ مصری مرغیاں پالنا چاہیں، انڈوں، بیسیکلی سارا کام خواتین کر رہی ہیں، نام صرف مرد کا آتا ہے. ظاہر ہے ہمارا سپورٹیو ہیں، وہ مرد ہی آگے جا کے ڈیلنگ کرتے ہیں سب کو، لیکن کام آپ لوگ کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ کو بھی ریکگنائز کیا جائے، آپ بھی سامنے آئیں، آپ کا بھی کوئی ہم بتا سکیں کہ یہ ہماری بہنوں نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے، اس سے اتنی انکم ہوئی ہے اور یہ اپنا ان کا کیسے خوشحالی آئی ہے. اور آپ کو دیکھ کر دوسرے بھی وہ چیز اپنائیں کہ وقت ضائع نہ کریں، اس میں کام کریں. ایک خاتون تھی ہمارے پاس لون کے لیے آئیں، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سیکیورٹی میں کچھ نہیں تھا. اس وقت ہم شیورٹی پہ لون دیتے تھے 25,000، مائنر سی اماؤنٹ تھی. تو وہ کہنے لگی کہ میں پنجاب سے میرا تعلق ہے، میں بہت زیادہ اچھی قسم کے کوفتے کباب وغیرہ بناتی ہوں. وہ ایک ہمیں سیمپل لے کے آئی تھی ہمارے بینک، ہم سب نے اس سے خریدے، تھوڑا بہت ہی اچھا کام تھا اس کا. پھر اس کے پاس پیسے نہیں تھے، 25,000 روپیہ اس نے ہم سے لے کے ڈیپ فریزر لیا. آپ یقین کریں کہ ابھی ہمارے وہ جناب آباد ایک اچھی لوکیلٹی ہے، اس میں وہ اچھے رینٹ پہ گھر میں رہ رہی ہے اور سارے فنکشنز جو ہوتے ہیں ان میں وہ سپلائی کر رہی ہے. اور اس کو اتنا فائدہ ہوا، اس کے پاس اس نے نیٹنگ مشین کے لیے لیا اور وہ اسکول کے یونیفارمز کے لیے سویٹرز وغیرہ بنتی تھی. اور ہمیں بھی خوشی اس بات کی ہوئی کہ ہماری وجہ سے اگر ایک بندہ اتنا اپ لفٹ ہوا، تو اس طرح میدان میں لڑکیوں کو آنا چاہیے.
آپ پرائیویٹ اسکول کھول سکتے ہیں، پرائیویٹ بچیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں ٹیوشن سینٹر کھولیں، ہر اسکیم. اس کے علاوہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی اسکیم ہے جو کہ ہماری اسکیمز میں نہیں شامل، اس میں بھی ہم لون دیتے ہیں، اس کو ہم ایک الگ سے کسی کھاتے میں لکھ کے آپ کو لون دیں گے. لیکن آپ کا یہ کام ہے کہ آپ کوئی بھی کام دل لگا کے کریں اور اپنی خواہش کا اظہار کریں، یعنی جو آپ کو آتا ہے اس میں ہچکچائیں نہیں. آپ آئیں ہمارے پاس، ہم فیمیلز آپ کے پاس ادھر بینک میں بیٹھے ہیں، آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے، آپ کے مسائل حل کریں گے اور آپ کو صحیح راہ لگائیں گے کہ آپ نے یہ کام کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، کچھ مشورے بھی دیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا یہ ہے کہ ہمارے بینک میں ایک اکاؤنٹ روزانہ آپ نے لازمی اوپن کرنا ہے. اکاؤنٹ خواتین کے لیے بخت اکاؤنٹ ہم نے سٹارٹ کیا ہے. اس میں اتنے فائدے ہیں کہ آپ کے بخت اکاؤنٹ میں تھوڑے سے پیسے آپ نے ڈالنے ہیں، چیک بک آپ کو فری مل جائے گی. آپ اگر ہمارے ادھر تو برانچ میں ہمیں لاکرز کی فیسلٹی نہیں ہے، ایبٹ آباد میں ہے، وہاں پہ ہم لاکر کی فیس اس کی فری ہو جاتی ہے. اے ٹی ایم کارڈ ہمارے زرعی بینک کا ایسا کارڈ ہے کہ جس کی ہر بینک میں سالانہ فیس دینی پڑتی ہے. ہمارا 3 سال کے بعد رینیو ہوتا ہے اور 800 روپیز ہیں اس. اور ہمارا اے ٹی ایم کارڈ آپ کسی بھی بینک سے پیسے نکلوائیں تو اس کے چارجز نہیں ہیں. یہ ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے. آپ ضرور اکاؤنٹ اوپن کریں ہمارے بینک میں اور آپ کو انشاءاللہ بڑا ہی کوآپریٹو ہمارا سٹاف ملے گا، آپ کی ہر سٹیپ پہ آپ کی مدد. اور ہاں، خاص طور خدا نخواستہ اس کا کوئی معذوری ہے تو ان کے لیے ہم نے اسپیشل، ایک تو ان کو بینک آنے کی کوئی پرابلم نہیں ہوگا، ہم نے اسپیشل ان کے لیے وہ راستے بنائے ہوئے ہیں جس سے وہ آ سکتی ہیں. اور وہ اگر کوئی ہنر ہے، اس کے پاس کوئی کام کرنا چاہتی ہیں، ان کو بھی ہم ایکول ٹریٹ کریں گے جیسے کہ ہم باقی فیمیلز کو کرتے ہیں. یہ اس طرح تو آپ ضرور آئیں. کو قرضے دیتے ہیں، اس میں آپ چکی کا کام کریں. کوئی چکی گاؤں میں ہوتے ہیں نا، جندر وغیرہ، پانی ہوتا ہے اگر تو جندر لگا لیتے ہیں، اس چکی کا ہے. اچار، چٹنیاں، کوئی چیز، بوتیک، کوئی بھی چیز آپ اگر کرنا چاہیں تو اس کے لیے ضرور تشریف لائیں. تھینک یو. بزرگاں، میرے بھੈਣ ਭਰਾ السلام علیکم. پہلے تو تساں دسو کہ انکو وچ گل کراں یا اردو وچ کراں؟ جی اچھا، میری تمام باتیں، میرے تمام جتنے بھی میری حرکات سکنات ہیں اس رب کے نام جس نے عزت ذلت کی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی اور آج اس مقام پہ مجھے پہنچایا. میرا چونکہ آپ ایم پی اے بننے کے بعد پہلا آپ سے انٹروڈکشن ہے. میرا نام شازیہ جدون ہے جی. میں بیسیکلی کرکی گاؤں کی ہوں، پہاڑوں سے اتر کے شہر کی طرف آئی ہوں. اسی طرح میں نے ایک گراس روٹ لیول سے میں نے اپنا جو ہے ابتدا کی تھی. میں اس وقت صرف گھر میں شازیہ تھی جو برتن دھوتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی، ٹاکیاں لگاتی تھی، بچوں کو سنبھالتی تھی. یہ سارے کام کر کے میرے ہاتھ میں دراٹی بھی ہوتی تھی، میرے ہاتھ میں وہ گوبر بھی ہے جو بھینسوں کا ہم صاف کرتے ہیں. میں ان علاقوں سے اتر کے آئی ہوں. پھر اس جگہ میرے ماں باپ کا کردار ہے جنہوں نے مجھے تعلیم کی طرف راغب کیا. میں نے تعلیم حاصل کی، اعتماد پایا اور آج اس مقام پہ آئی ہوں. تو میں اپنی بچیوں کو بھی ایسا ہی دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہاں میری جگہ وہ کل کو آئیں گی انشاءاللہ، جو مجھے یہاں پہ نظر آ رہا ہے. تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ میں نے بھی زمین سے شروع کیا تھا تو اللہ نے وہاں جا کے ایم پی اے بنا دیا، وہاں جا کے صوبے میں کام کر رہی ہوں. اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایک دن رات کو خواب دیکھا ہو اور صبح اٹھی ہوں تو اس کی تعبیر مل گئی ہو. میری اس سفر میں بھی 25 سال بچوں گزرے ہیں. جو میری ینگ بچیاں بیٹھی ہوں، خاص طور پہ میں ان کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ خواب دیکھیں، اچھے اچھے خواب دیکھیں، لیکن ان کی تعبیر کے لیے جو زندگی میں ہرڈل آتی ہیں ان کو فیس کرنا سیکھیں. صرف میں خواب دیکھتی اور اس پہ میں امپلیمنٹیشن نہ کرتی. میں نے 25 سال پاکستان مسلم لیگ نون کا جھنڈا اٹھا کے سڑک پہ کھڑی ہوئی ہوں. میرے ساتھ بھی آپ کی طرح بھائی بھی تھے، ابو بھی تھے، خاندان بھی تھا، بچے بھی تھے جو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ہم اپنی چار دیواری اور چادر کے اندر رہ کر بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس چل کے یہ موقع آیا ہے جو ہمارے پاس ZTBL اور اسٹیٹ بینک ہے. ہمیں یہ مواقع ہی نہیں ملتے تھے. آپ کے پاس چل کے ایک موقع آیا ہے اور اس کو ضائع نہ کریں. میرا رب بھی کہتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے، تاریخ بھی کہتی ہے کہ جب مواقع آتے ہیں وہ ایک ہی دفعہ دروازہ نوک کرتا ہے. کچھ لوگ اسے اویل کر لیتے ہیں، اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں خیر ہے ایک دستک تھی. جب ہم خیر کہتے ہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا. آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے
اور مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ میم جو بول رہی تھی، اور میں بڑے اشتیاق سے سن رہی تھی، شوق کے ساتھ، کہ یہ مواقع، اور میں اس وقت پلان کر رہی تھی کہ میں ان کو کہوں گی آئیں میرے ساتھ، اب چلیں ہم گندیاں جاتے ہیں، ہم جب میں جاتے ہیں ہم وہاں جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے بچوں کو اور ہماری خواتین کو اس کی سخت ضرورت ہے۔ ہم لوگ، آپ نے کشف کی بات کی نا، دیکھیے کشف آپ کو دے سکتا ہے، صرف پیسے دے سکتا ہے نا، ہمت تو آپ نے کرنی ہے، سوچنا ہے، اور آپ نے یہ سوچ لیے کہ ہم نے بھینس کے لیے سوچنا ہے، یا پھر زیادہ سے زیادہ ہم کیا کریں گے، بکری لے لیں گے یا نہیں، آپ اس سے آگے بڑھ کے سوچیں۔ ہماری بچیاں بیٹھی ہیں، آپ اپنا سکل سینٹر شروع کریں، آپ کو پارلر کا کام آتا ہے تو اس کو کریں، آپ کو اکیڈمی کا کام آتا ہے تو اس کو کریں۔ میرے پاس 10 سے 12 ایسی اسٹوڈنٹ ہے میری، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اور انہوں نے کیا کیا، ڈاکٹر کے ساتھ انہوں نے ٹریننگ کی، اور پھر وہ پریشان تھی کہ ہمارے پاس وسائل آئیں تو ہم چھوٹا سا کلینک سٹارٹ کریں۔ نوشین اس کا نام ہے، وہ بچی آج اپنا کلینک کھول کے بیٹھی۔ آپ یقین کریں گے کہ 10,000 میں نے دیا، 10 یاسر بھائی نے دیا، 10 شوکت بھائی نے دیا، ہم نے جمع کر کے اس بچی کو ایک کلینک ڈال کے دیا، وہاں پہ وہ میڈیسن رکھ کے بیٹھ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کا بی پی چیک، آپ کا بی پی دیکھیں ہوتا ہے، اپ ڈاؤن ہوتا ہے، تو آپ ایک ڈاکٹر کونے میں جا کے ڈھونڈتی ہے۔ اگر ہماری کوئی بچی بیٹھ جاتی ہے ٹریننگ لے کر، اس کے پاس یہ سہولت قرضے کی ہوتی ہے، وہ پوری اپنی چیزیں رکھ لیتی ہے، تو ہمیں ڈرپ لگانے میں بھی کتنا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو بچیاں اس سے آگے سوچیں۔ آپ کے پاس کمپیوٹر ہے تو آپ چھوٹا سا بیٹھک کے اندر کمپیوٹر سینٹر سٹارٹ کر سکتی ہیں، آپ اپنا پارلر سٹارٹ کر سکتی ہیں۔ اور جس طرح اس بچی نے بات کی، آپ کو وہ میں آسان سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں، آپ لوگ گھروں میں جس طرح سولر کا انہوں نے کہا، آپ کے ہسبینڈ پہ، آپ کے بچوں پہ، آپ کے گھر والوں پہ کتنا بڑا بوجھ ہے، ذہنی ہمیں کتنی ٹینشن ہے، اف بل آ گیا ہے، اتنا بڑا بل کون دے گا، سارا دن آپ سوچتی رہتی ہیں مائیں، اور اتنا اس کے ساتھ پریشان ہوتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے پیسے جو بکسے کے نیچے رکھے ہوتے ہیں، پیالیوں میں رکھے ہوتے ہیں، وہ بھی نکال کے لاتی ہیں۔ سم ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ آپ لوگ اپنی بالیاں بھی اتار کے دیتی ہیں۔ تو کتنا آسان راستہ ہے کہ ہم لوگ کیوں نہ، اگر آپ اچھے پرپز کے لیے، مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ قرضہ لیں، آپ اپنا سولر لگائیں، ہر مہینے آپ کو 20,000 تو یہاں سے بچت ہو جائے گی، آپ اس کی کمیٹی ڈالیں، وہ پیسہ آپ کا سیو ہوگا، آپ کی بجلی ضائع نہیں ہوگی، آپ کا ملک بھی ترقی کرے گا۔ ہم نے سوچ کو پھیلانا ہے۔ یہ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں اور بہت اچھا موقع ہے، آپ اس کو اویل کریں۔ جو بڑی عمر کی خواتین ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم صرف آپ کو قرضہ نہیں دیں گے، آپ کو مواقع بھی دیں گے، مارکیٹنگ بھی دیں گے، آپ کو لنکیجز بھی دیں گے۔ ہمارے پاس یہ ایشو ہوتا تھا کہ ہم اکیلے ہوتے تھے اور زندگی کی جنگ لڑتے تھے، آپ کے ساتھ تو پوری ٹیم آ گئی ہے، اور یہ یاسر بھائی کا اور شوکت بھائی کا بھلا ہو، ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے سوچتے ہیں۔ آپ سوچیں، میرے رب کا بھی حکم ہے، میرے نبی کا بھی حکم ہے کہ وہ حقوق العباد پہ راضی ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کے لیے سوچتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ میں آپ کی طرف دیکھیں اشارہ کر رہی ہوں ہاتھ کا، تو واپس یہ میری طرف آتا ہے، پھر میں اپنی طرف اشارہ کرتی ہوں۔ جب میں آپ کے لیے کچھ کروں گی تو اللہ مجھے خود بخود دے گا۔ آپ آگے بڑھیں اور ان چیزوں کو اویل کریں۔ سب لوگ یہ سوچ قرضہ لے کے بیٹھ جاؤں گی تو ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی میں جب آپ نے کچھ کرنا ہے نا، تو پہلا قدم آپ کا مشکل ہوگا، وہ آپ اٹھائیں گی تو اس پہ عمل پیرا ہو سکتی ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ میں پیسے لا کے گھر میں رکھ دوں گی اور یہ خود بخود آگے بڑھتے جائیں گے، تو ایسا نہیں، کوئی پروسیس نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ جس طرح خالہ بار بار پوچھ رہی تھی ان سے کہ میں بھینس لوں گی، تو اچھی بات ہے۔ دیکھیں وہ اتنی ایجڈ ہیں، اتنی بڑی عمر کی ہیں، ان کے پاس بھی جذبہ ہے کام کرنے کا، کیونکہ ان کے پاس سکل ہی بھینس کا ہے، باقی سکل تو میری بچیوں کے پاس ہیں۔ یہ ان کو اویل کریں، انٹرسٹ لیں۔ اگر آپ خود قرضہ نہیں لیتی، آپ ان کا پیغام آگے پہنچائیں۔ جتنے قدم کہتے ہیں نا نیکی کی طرف آپ چل کے آئیں گے، تو ان قدموں کا اجر بھی اللہ دے گا۔ ہم سوچتے ہیں ہمیں کیا ملے گا، جی ہم جائیں گے تو اس میٹنگ میں گئے، ہمیں کیا ملا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں بہت چھوٹی تھی تو میرے والدین مجھے سمجھاتے تھے کہ بیٹی کام تو تم نے شازیہ کرنا ہے نا، باہر جانا ہے، بچوں کو اسکول پڑھانا ہے، واپس آنا ہے، صرف تم اپنی زندگی میں ایڈ کر لو کہ میں جو کام کروں گی میں اللہ کی رضا کے لیے کروں گی۔ صبح اٹھوں گی، کپڑے دھوؤں گی، اور اس کے بعد میں سوچوں گی کہ اللہ تمہارا حکم ہے کہ اپنے خامد کا گھر صاف کرو،
تو میں تمہارے لیے کرتی ہوں, تمہاری خوشنودی. کرنا تو تم نے مار کھا کے بھی صاف کرنا ہے, باتیں سن کے بھی کرنا ہی ہے. ظاہر ہے ہم لوگ گھر کے وارث ہیں, تو اس لیے اللہ کی رضا شامل کرو. اللہ نے کہا ہے کہ جتنے کونوں سے تم جھاڑو لگاؤ گی نا, تو جتنا وہ جھاڑو لگاؤ گے اتنا تمہیں اجر ملے گا, لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل کریں. آپ آئی ہیں, آپ خود نہیں لیتی, آپ پیغام پھیلائیں گی تو اتنے قدموں کا اجر اللہ آپ کو دے گا. وہ عملی طور پہ بھی دے گا اور زبانی بھی دے گا اور کیلکولیٹ کر کے بھی دے گا. تو آپ یہ پیغام آگے لے کے جائیں, بہت اچھا موقع ہے. اپنی بچیوں کو بتائیں. کالج یونیورسٹی کی جو بچی ہیں ان کے پاس فیسز نہیں ہوتی, وہ آپ لوگوں سے ڈیمانڈ کرتی ہیں, وہ بھی چھوٹے چھوٹے اپنے کام شروع کر سکتی ہیں. تو انشاءاللہ اس ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں, یاسر بھائی کا, شوکت بھائی کا, کہ انہوں نے مجھے موقع دیا, ورنہ پھر میں ان سے نہ مل پاتی. تو میں ان کی شکر گزار ہوں کہ آپ سے ملاقات ہو گئی, ان سے ملاقات ہوگی, اور آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, اور ہم انشاءاللہ یہ پورا ایک نیٹ ورک بنائیں گے تاکہ آپ میں سے جو لوگ آگے آئیں گے وہ کامیاب ہوں گے, تو ہم آپ کو ایز اے ماڈل دوسروں کو بتائیں گے, دیکھو اس بچی نے شروع کیا تھا, آج یہ کس مقام پہ ہے. تو میرے پاس رشک ہزارہ کے نام سے ایک برانڈ ہے جو کڑھائیاں کرتے ہیں, جس طرح اس بچی نے پہنا ہوا ہے, یہ میم کی چادر ہے, اور مجھے پتہ ہے دیدن والے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ کریں, میں آپ کو کام لا کے دوں گی, مٹیریل ہم لوگ آپ کو لا کے دیں گے. آگے مارکیٹنگ کا آپ کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے, مارکیٹنگ کا ہوتا ہے نا, تو وہ ہم آپ کو اویل کر کے دیں گے. ہم ایگزیبیشن لگاتے ہیں وہاں پہ اسلام آباد میں جا کے, پشاور میں. ابھی میری جو جنرل سیکرٹری ہے وہ بنگلہ دیش گئی ہوئی ہے اپنی چیزیں لے کر. تو آپ کے پاس تو بہت بڑا موقع ہے, آپ یہ آگے بڑھیں, ان سے قرضہ لیں, اپنا مٹیریل لیں, ہم آپ کو ہر چیز دیں گے کہ آج کل ماڈرن کیا کام ہے. اب یہ چادر جو میم نے کی ہے, آپ دیکھیں مارکیٹ میں یہ اب ملتی نہیں ہیں, یہ چیزیں بڑی ریئر ہو گئی ہیں کہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ دیدن میں پہلے بھی آئی تھی, بہت سی لڑکیاں میرے پاس ورکر تھیں جو بہت اچھی کڑھائی کر سکتی ہیں, جو آج کل ذرا ماڈرن کر کے پیش کی جاتی ہیں. تو آپ آگے بڑھیں, اپنا کپڑا لیں, یہ چیزیں آپ اویل کریں, ہم آپ کو مواقع دیں گے انشاءاللہ. اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. پھر آپ کے ساتھ ایک دفعہ ملاقات ہوگی, میں پھر آؤں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معافی چاہوں گی. لے لیا ہے کیونکہ آپ کو تھوڑا ٹائم کم بتایا تھا, زیادہ ہو گیا. آپ کے بچوں کے آنے کا ٹائم ہو گیا, اسکول گئے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے بچے, تو آپ لوگ